رائٹ آفیسر ہیں بشیر میمن صاحب. جی سر. اچھا جی میرے خیال میں ایک اچھے افسر ہیں, میرا ذاتی یہ خیال ہے. میں ان کو ذاتی طور پہ تو نہیں جانتا, لیکن ان کی جو بھی شہرت میں نے سنی ہے دیگر پولیس افسران سے, وہ اچھی شہرت سنی ہے. اچھی شہرت ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. اب ذرا یہ بتائیں کہ جو جے آئی ٹی جعلی اکاؤنٹس کیس میں انہوں نے کام کیا تھا, جو ان ساری انکوائری کی ہے, اتفاق کرتے ہیں آپ ان سے ٹھیک کیا بالکل؟ جی میں آپ کو ذرا پہلے ایک کوالیفائر دے دوں, کیونکہ میں ابھی آپ کے ٹکر دیکھ رہا تھا جو بریک میں چل رہے تھے, تو میں دو چیزوں کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. ایک, میں نے یہ نہیں کہا کہ اگر حیدری صاحب اپنے بیان سے پھر گئے تو ہم کیا کریں گے, یہ میں نے نہیں کہا. آپ نے کہا کہ انہوں نے بیان بدلا ہے, میں نے بھی یہ نہیں کہا کہ بیان بدلا, میں نے یہ کہا وہ اس بیان پر بات ہی نہیں کرنا چاہتے, وہ کہتے ہیں نہیں بس کوئی اور بات کریں. جی اس کا مطلب وہ ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے, مگر آپ کا ٹکر جو چینج کرا دیتے, میں نے کہا جو ٹکر چل رہا ہے وہ تھوڑا مختلف, اسے ٹھیک کروا دیں. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میں نے ابھی تک مولانا جو سینیٹر عطاء الرحمان مولانا ہیں, ہمارے دوست ہیں, سینیٹر صاحب فیصل جاوید صاحب بھی جانتی ہیں, سسی پلیجو صاحب بھی جانتی ہیں انہیں, فیصل صاحب بھی جانتے ہیں. ہم نے ان کے منہ سے کوئی پرتشدد بات نہیں کی. ریلیجن تو ہم سب کا اسلام ہے, اور اسلامی ضوابط کے مطابق ہم آگے بھی بڑھ رہے ہیں. ہم نے کوئی بات ابھی تک ایسی نہیں سنی جس کے مطابق وہ یہ کہیں کہ تشدد کے اوپر اکسایا جائے یا ریلیجن. اور اگر انہوں نے مذہبی کارڈ استعمال کیا تو آپ الگ ہو جائیں گے؟ جی میں آپ سے یہی سوال پوچھ رہا ہوں نا بار بار, آپ مذہبی کارڈ کس چیز کو کہہ رہے ہیں؟ اگر آپ مثلا اگر وہ کسی کو کہتے ہیں کہ فلانا بندہ جو ہے وہ یہودی ایجنٹ ہے, آپ اتفاق کریں؟ دیکھیں میں پرسنلی یہ میں آپ کو بتا دوں, میں نہیں سمجھتا کہ خان صاحب یہودی ہے. میں تو ان کا نام ہی نہیں لیا پرسنلی, یہ میرا پرسنل یہودی کہتے رہے ہیں, مارتے رہے ہیں. میں آپ کو کہتے رہے, میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میرا ذاتی نقطہ نظر ہے کہ ہمارے سیاسی اختلافات ہیں, ہمارے پالیسی پہ بھی اختلافات ہیں, اور بعض دفعہ رویوں کے بھی چیز ہیں, ایجنٹ ہیں. تو میں پرسنلی ذاتی طور پہ اس کو نہیں, نہ میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں, نہ یہاں جو سیاستدان غدار والی بات. جعلی اکاؤنٹس کیس پہ آ جائیں. جعلی اکاؤنٹس کیس میں جو ان کی تحقیقات ہیں اس سے بھی اتفاق کرتے ہیں آپ کے اپ رائٹ آفیسر ہیں, انہوں نے یقیناً اس میں ٹھیک کام کیا. جی میرے بہت سے جو افسران ہیں, کچھ دوست ہیں میرے, اور ان سے میں نے ان کی بڑی اچھی ریپوٹیشن سنی ہے, اور انہوں نے جو بات آپ کے سامنے پیش کی ہے ذرا اس کو آپ ایک تناظر میں دیکھیں. آپ یہ دیکھیے کہ جو وہ بات کر رہے ہیں, جب آپ اس کو اس تناظر میں دیکھیں کہ میاں نواز شریف صاحب 2 مرتبہ جیل جا چکے ہیں, مریم نواز شریف صاحبہ 2 مرتبہ جیل جا چکے ہیں, شاہد خاقان عباسی صاحب پھانسی کی کوٹری میں رہ چکے ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب ہیروئن بھی ان کو پر 30 کلو ڈال دی جس کی سزائے موت ہے, اور پھر پھانسی کی کوٹری میں ان کو رکھا. احسن اقبال صاحب 5-4 مہینے جیل میں رہ چکے ہیں. باتوں پہ بحث نہیں کر رہا نا سر, میں آپ کا آرگومنٹ سمجھنے کی کوشش کریں. سر جعلی اکاؤنٹس کیس میں تو مجھے بتا کر رہے ہیں جی, جعلی اکاؤنٹس کیس میں آپ اتفاق کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے بالکل 100% ٹھیک انکوائری کی ہوگی؟ دیکھیں میں نے جعلی اکاؤنٹ کی بالکل نہیں دیکھی رپورٹ, اور مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے کیا لکھا ہے, لیکن مجھے یہ معلوم, یہی خبر ملی ہے کہ وہ ایک اچھے افسر ہیں اور بڑی اچھی ریپوٹیشن. تو انہوں نے اچھے افسر ہیں تو ایمانداری سے لکھا ہوگا نا. پیش کر رہا ہوں جی, میں ضرور انہوں نے لکھا ہوگا, میں نے وہ نئی رپورٹ پڑھی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو انہوں نے سیاسی تبصرہ دیا ہے جس کی وجہ سے وہ مرکز میں یہ تمام فوکس میں آئے ہیں, مرکوز ہوئی ہیں تمام گفتگو ان پہ, اس بات کو اس تناظر میں دیکھیں کہ کیا نیب نے لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں نہیں ڈالا, کیا لوگوں کے اوپر ہیروئن ڈال کے 30 کلو سزائے موت ہے جس کی, کیا اس کو نہیں آپ نے جیلوں میں ڈالا؟ فیصل جاوید صاحب ایسا نہیں ہوتا کہ جو آواز اٹھاتا ہے اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. ٹھیک, میں اس کا جواب فیصل صاحب لے. دیکھیں جو یہ بات کرتے ہیں اصل میں یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی چھتری کے نیچے آنا چاہتے ہیں. پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب نے پیناما پہ آواز اٹھائی تھی تو انہوں نے عمران خان صاحب پہ مقدمہ کر دیا تھا, وہ مقدمہ 1 سال چلتا رہا عدالت میں. اب عمران خان صاحب نہ ملک سے بھاگے, نہ ہی انہوں نے عدالتوں پہ حملہ کیا, بلکہ کوئی پبلک آفس بھی ہولڈ نہیں کرتے تھے, لیکن پھر بھی انہوں نے 40 سال پرانا ریکارڈ دیا, 60 سے زیادہ دستاویزات دی, اس کمائی پہ حلال کی جو باہر کی, اور ایک ایک پیسہ بینکنگ چینلز کے ذریعے پاکستان لے کر کے آئے, اور عدالت سے وہ سرخرو نکلے. پولیٹیکل وکٹمائزیشن یہ ہوتی ہے جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا. ہم 1 سال بعد نکلے, کہتے رہے ان کو کہ ہم آپ کی حکومت کو مانتے ہیں, لیکن دھاندلی کو نہیں مانتے, یہ 4 حلقے ہیں یہ کھول دے. ہماری کہیں نہیں سنی گئی, ہم نے ہر فورم آزمایا, الیکشن کمیشن گئے, ٹریبونل عدالتوں میں گئے, ہم پارلیمنٹ میں گئے, جب ہمیں کہیں سے انصاف نہیں ملا پھر ہم نے جا کے کال کی اور پرامن پروٹیسٹ کی. انہوں نے
ہمارے لوگوں کو تھانوں میں بند کیا, جیلوں میں بند کیا, تشدد کیا پولیس نے, گجرانوالہ ہمارا کنٹینر پہنچا, پولیس کو استعمال کیا, ان کی گاڑیوں پہ کھڑے ہو کے انہوں نے پتھراؤ کیا, ادھر مقدمات درج کیے عمران خان صاحب پر, دہشت گردی کے مقدمات درج کیے, کیا نہیں کیا انہوں نے, بشیر میمن صاحب جو بات کر رہے ہیں کی, سب کچھ کہ حکومت نے مجھے دباؤ میں لانے کی کوشش کی, وزیر اعظم کی بات کر رہے ہیں. عمران خان صاحب دباؤ تو بہت دور کی بات ہے, وہ کبھی مداخلت بھی نہیں کرتے کسی ادارے کے کام میں, کبھی بھی مداخلت نہیں کرتے. خیبر پختونخوا میں ہماری 5 سال حکومت تھی نا پہلے, کوئی سیاسی کوئی ایک مداخلت بتا دیں, اور ابھی ہمارے 2 سال ہوئے, ایک جگہ کہیں عمران خان صاحب کی مداخلت بھی بتا دیں. دباؤ تو وہ یہ کلیم دے رہے ہیں کہ مجھے دباؤ تھا کہ یہ کیسز چلائے جائیں جو نیا بات چلا رہی ہے. وہ تو دیں گے, ان کو کون لے کر آیا تھا سر. دیکھیں نا ایک بندے کا آپ نے ٹریک ریکارڈ دی, کہتے ہیں ہوا میں بات کر رہے ہیں نا کہ جی مجھے تو بڑے وہ یہ لائے تھے نہیں, خاقان عباسی صاحب نے انہوں لگایا تھا, تو وہ تو اور اس سے پہلے وہ تو نیب چیئرمین بھی ان لوگوں نے مل کے لگائے تھے. بات تو یہی ہے نا, بات یہ ہے کہ ان کی اس بات میں کوئی صداقت ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, یا تو یہ کہہ دینا, یہ انٹرویو جو بھی یہ ریفر کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں وہ تو بڑے اپرائٹ لگتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں JIT کی کیس والی بات کرتے ہیں, نہیں وہ جی کپڑے اچھے پہنتے ہیں, ڈریسنگ اچھی کرتے ہیں, یہ ہم نے سر اب ذرا وقت تھوڑا کم ہے. سسی پلیجو صاحبہ, آپ نے کہا کہ شاید ان کے اوپر اس وقت بھی کوئی دباؤ ہوگا. مصدق ملک صاحب کہہ رہے ہیں بڑے اپرائٹ آفیسر ہیں, ایماندار آفیسر ہیں, اور اگر تحقیقات کی ہیں تو ٹھیک ہے کی ہوں گی, میں نے کیس نہیں دیکھا لیکن اگر انہوں نے کی ہیں تو ٹھیک کی ہوں گی. ہاں تو یہ بہت بڑا, میرے خیال میں یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک آفیسر وہ جو آ کر کہے کہ پرائم منسٹر نے ان کو بلا کر یہ سارا دباؤ ڈالا, تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. یہ ہر دفعہ یہ کہتے ہیں اپوزیشن کی فلاں چیز کی تحقیقات ہونی چاہیے, یہ ہونی چاہیے, ان کو جیل میں ڈالو, فلاں کو کٹڑے میں لاؤ. میرے خیال میں یہ بڑے ہی ہوشربا قسم کے انکشافات ہیں. آپ کا آرگومنٹ یہ ہے کہ نون کے معاملے میں انہوں نے دباؤ لینے سے انکار کر دیا اور آپ کے معاملے میں دباؤ لے لیا. نہیں, میں کہہ رہی ہوں کہ اگر ایک چیز تھوڑی یہ کوسچن مارک والی آتی ہے تو یعنی ان پر دوسری قسم کے بھی دباؤ ہو سکتے ہیں نا. اور ویسے بھی ہماری پارٹی لیڈرشپ کے حوالے سے جو بھی کیسز ہیں وہ جھوٹے کیسز ہیں, اور اس حوالے سے پوری وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. جب بھی نام پر انتقامی کارروائیاں بشیر میمن صاحب کو جو لوگ جانتے ہیں, جو لوگ بشیر صاحب میمن صاحب کو جانتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جعلی یہ جو انکوائری کی ہے انہوں نے, جو اس کے اندر ایک آفیسر بڑے پر اعتماد ہے کہ ٹھیک کی ہے. عادل صاحب, جی عادل صاحب, میں کسی ایک آفیسر کو اس وقت جو ہے کیس اسٹڈی بنا کر پورا پروگرام نہیں کر سکتی. میں اس پر جو لمبی ڈسکشن ہو سکتی ہے, کچھ فیکٹس میں بھی لا سکتی ہوں. تو یہ سب کچھ تو نون لیگ کے دور میں ہوا تھا, تو آپ کے خیال میں کیا نون لیگ نے دباؤ ڈالا تھا ان پہ؟ میں نہیں, نون لیگ کے ہمارے بھائی بیٹھے ہیں, مصدق ملک صاحب, وہ بالکل بہتر پوزیشن میں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ایماندار اپرائٹ آفیسر ہیں, ٹھیک کیا ہوگا انہوں نے. میں چچی پچی میں نہیں پڑھوں گی. میں کہہ رہی ہوں پولیٹیکل پارٹیز کے جو بھی لیڈرشپ ہے, لوگ ہیں, اور کافی سارے ہیں, یعنی